अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाब का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गुलिस्तान अदब का पहला सबक। पहला सबक है आपका सरगुज़िश्त आज़ाद बख्श बादशाह की और इनके मुसन्निफ़ है मीर अमन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि गुलिस्तान अदब के माने क्या हैं। गुलिस्तान के माने होता है बाग, गुलजार, चमन, और अदब के माने हमारी तहज़ीब, इल्म ज़बान। तो हमें अपने तहज़ीब और इल्म ज़बान से क्या करना चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए और इससे बहुत प्यार करना चाहिए, तभी हमें हमारी ज़बान हमें अच्छे से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, गुलिस्तान अदब का मतलब ये हुआ कि ये अदब का चमन है, ये बाग है या गुलजार है, और हमारी तहज़ीब और हमारी ज़बान से हमें प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। उर्दू तो वैसे ही बहुत खूबसूरत ज़बान है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो आइए आज हम गुलिस्तान अदब का पहला सबक पढ़ते हैं, और पहला सबक है हमारा दास्तान। पहले हम समझेंगे कि दास्तान क्या है, फिर इनके मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, मीर अमन की हालत ज़िंदगी, और उनकी लिखी हुई दास्तान का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्श बादशाह की। तो शुरू करते हैं कि दास्तान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। पहले ज़माने में क्या होता था कि दास्तान ही सुना जाता था। आजकल के ज़माने की तरह नहीं तो टीवी था, नहीं मोबाइल, नहीं लैपटॉप, कुछ भी नहीं था, और लोगों के पास वक्त ही वक्त था। राजाओं बादशाहों का ज़माना होता था, लोगों के पास वक्त था, तो ऐसे में लंबी लंबी तवील कहानियाँ सुने जाती थी जिसे दास्तान कहते हैं, जो बहुत लंबी होती थी। और दास्तान में जो किस्से होते थे, तो एक किस्से से दूसरे और दूसरे से तीसरे किस्से, किस्से से किस्से सुनाए जाते थे, उसी के अंदर कई किस्से होते थे। तो ये बहुत तवील और मुसलसल किस्से होते थे जो बहुत कई कई दिन तक सुनाए जाते थे और जल्दी ख़त्म नहीं होते थे, क्योंकि लोगों के पास वक्त बहुत था और वक्त गुजारने के लिए ये दास्तान सुनाए जाते थे। उस वक्त बादशाह राजाओं के दरबार में दास्तान गो होते थे। तो आइए हम पहले समझते हैं कि दास्तान क्या है, और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि आम वाक़यात तो हमें समझ में आ गया कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हो रहे हैं वो आम वाक़यात हैं, लेकिन मा फ़ौक़ुल फ़ितर वाक़यात क्या हैं? ये वो बातें हैं जो फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। अब फ़ितरत के ख़िलाफ़ क्या है? जब हम देखते हैं अलिफ लैला या हातिम ताई, कुछ इस तरह की कहानी जो अब हम भी टीवी में देख चुके हैं या देखते हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसे देव होते हैं जो शहजादे को पलंग के साथ उड़ा ले जा रहे हैं, या ऐसा सुरमा लगाया कि ज़मीन के ख़जाने नज़र आने लगते हैं। तो ये सब क्या है? मा फ़ौक़ुल फ़ितरत बातें हैं। ये सब बातें हमारे फितरत से बाहर है, हमारे ख्याल से बाहर है, लेकिन ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत मज़ा देती हैं। तो ये है मा फ़ौक़ुल फ़ितरत, वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। इसमें जिन, परी और देव वगैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत से बईद हों बयान किए जाते हैं। जो जिन, परी और देव के हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, और ऐसे हादसात होते हैं जो इंसान की फितरत से बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब इस कहानी में होते हैं। हुस्न इश्क की रंगीन बातें, शहजादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें, हैरत व इस्तजाब यानी हैरत और ताज्जुब करने वाली बातें, तवील सिलसिले ज़बान व बयान की दिलकशी, और लताफत यानी बहुत उम्दा तरीक़े से और बहुत नाजो से सुनाया जाता है, नाजो अंदाज के अंदाज में सुनाया जाता है। दिलकशी और लताफत दास्तान के वो लाजमी इज्ज़ा हैं जो कारी के लिए दिलचस्पी व दिलबस्तगी और मुसर्रत यानी खुशी का सामान फराहम करते हैं।
عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں، داستانوں کے اندر کئی قصے ہوتے ہیں، یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے داستان عہد وسطیٰ کی یادگار ہے، یعنی بہت پرانی عہد کی یادگار ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ عافیت کا ایسا گوشہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کو تسکین اور مسرت کا سامان میسر ہو، اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے، اور یہ ضرورت داستان پوری کرتی ہے۔ اب تاریخی کا یہ جو داستان ہے کیا ہے، انسان کی جو فطرت ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت آرام سے رہے اور اچھی باتیں سنے جو دل کو سکون دے، جو دل کو خوشی دو، جو مطلب خوشی میسر ہو، ایسی باتیں سنے۔ تو یہ داستان جو کہانی تھی، یہ سب باتیں کیا ہے، داستان سن کے لوگ خوش ہوتے تھے اور دنیا کے فکروں سے اس سے نجات مل جاتی تھی، کچھ دیر کے لیے وہ خوشی کا احساس کرتے تھے داستان سن کر۔ قدیم زمانے میں داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا، راجا مہاراجا یا شاہی دربار میں کیا ہوتے تھے، داستان گو ہوتے تھے جو داستانیں سناتے تھے اور بادشاہ کا دل بہلاتے تھے۔ وہ داستانیں سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کے رواج عوام میں عام تھا۔ اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخوذ ہیں۔ یہ داستانیں عرب و ایران پہنچی، عربی و فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالب یعنی قلب یعنی دل، اردو کے قالب میں کیا ہو گئے، نمودار ہوئے۔ بیتال پچیسی، کلیلہ دومو، کلیلہ ودمنا، سنگھاسن بتیسی، طوطا کی کہانی اور گل بکولی وغیرہ اسی قبیل کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو عرب و ایران میں پیدا ہوئیں، ہندوستان آئیں اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے، مثلاً صبرس، الف لیلہ۔ الف لیلہ تو بہت مشہور داستان ہے جو ہم لوگ پہلے بھی ٹی وی میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی ایک داستان ہے جو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ داستان ہے، لیکن بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الف لیلہ، حاتم طائی، یہ سب بھی ایک داستان ہے۔ ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں، لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئیں اور انہوں نے مقامی رنگ اختیار کر لیا۔ جیسے کہانی سناتے سناتے بہت کچھ بدل جاتا ہے، اسی طرح یہ داستانیں بھی سناتے سناتے زبانی طور پہ کیا ہو گئے، بہت کچھ بدل گئی اور مقامی رنگ اختیار کر لیا، لیکن جہاں جیسے ہندوستان کی جو مقامی باتیں ہیں وہ سب اس داستان میں شامل ہو گئی۔ ان میں داستان امیر حمزہ اور خاص کر اس کی ایک طویل داستان طلسم ہوشربا بہت مشہور و مقبول ہے۔ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ماخوذ تھی، لیکن دراصل اردو کی داستان بن کر بے حد مقبول ہوئی۔ میر امن کی جو باغ و بہار یہ بھی طلسم ہوشربا سے ہی لی گئی ہے، لیکن جب اردو میں یہ داستان تبدیل کی گئی تو یہ کیا ہو گیا، بہت مقبول ہوئی۔ کچھ داستانیں جیسے فسانہ عجاب، سروش سخن، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اصلاً اردو میں ہی لکھی گئی۔ یہ سب داستانیں اردو ہی میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں اگرچہ داستان کی تعریف پر کما حقہ پورا نہیں اترتی، مگر داستانی عناصر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد نئے اور پرانے کے امتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے کیا، فسانہ آزاد جو داستان لکھا، یہ پرانے اور نئے امتزاج کی کیا ہے، ایک دلچسپ مثال ہے، کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی ہے لیکن اسے ناول ہی کہا جاتا ہے۔ یہ لکھی گئی ہے داستان کے طرز پر، لیکن کچھ اس میں ملاوٹ ہو گیا ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے، ناول ہی کہا جاتا ہے۔ آئیے آپ پڑھتے ہیں میر امن، اور ان کی میر امن کی داستان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ان کے جو میر امن مصنف ہیں ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ 1837 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1750 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی۔
اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑی، کولکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ دلی کے حالات کب خراب ہوئے؟ دلی کے حالات میں کیا ہوا تھا کہ انگریز بہت سارے آ گئے تھے اور دلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ دلی کی سلطنت پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت حالات، تو کئی جو ادیب تھے وہ دلی چھوڑ کر الگ الگ شہروں کا رخ کیا۔ تو میر امن کہاں چلے گئے؟ کلکتہ چلے گئے۔ میر امن نے دلی چھوڑی، کولکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلباء کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ اب جب وہ کلکتہ پہنچے تو وہاں کیا کیا انہوں نے کہ فورٹ ولیم کالج میں وہاں کے ملازم ہو گئے اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلباء کو اردو سکھانے لگی۔ اور اردو سکھانے کے لیے جب ان کو کتاب کی ضرورت پڑی تو جو قصہ چہار درویش داستان تھا اس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں، کس نام سے؟ باغ و بہار کے نام سے۔ یہ ایک ایک نمبر کا کوشچن جو آپ کو بیچ میں سے پوچھا جائے گا، اس لیے آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں، اسکپ کر کے نہیں دیکھیں، تاکہ آپ کے ایک ایک نمبر کے بھی کوشچن آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو قصہ چہار درویش کا جو ترجمہ کس میں کیا گیا؟ باغ و بہار کے نام سے کیا گیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا، لیکن 1804 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ترجمہ کب مکمل ہوا؟ 1802 عیسوی میں، لیکن شائع کب کیا گیا؟ 1804 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ اسی سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ اور میر امن نے کون سی داستان لکھی؟ گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ میر امن نے لکھا کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندی مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے۔ میر امن نے قصہ چہار درویش کا جو ترجمہ کیا باغ و بہار کے نام سے، اس سے پہلے کس نے کیا تھا؟ میر عطا حسین خان تحسین نے کیا تھا؟ کس نام سے؟ نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کیا تھا۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 5واں خواجہ سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے ہیں اور 5واں کس کا قصہ ہے؟ خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطرتی عناصر موجود ہیں۔ دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلقت جانور۔ اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ جب ہم کوئی قصہ یا داستان سنتے ہیں تو ہمیں اس زمانے کی جو تہذیب ہے اس کا بھی عکس نظر آتا ہے، اس کی تہذیب، اس کے معاشرے، اس کے رہن سہن، رہائش، سب کا عکس نظر آتا اس زمانے کا۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ہندی الفاظ بھی اس میں شامل ہے نگینے کی طرح۔ نگینہ مطلب کسی زیور میں جب ہم نگ لگاتے ہیں اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، اسی طرح ہندی الفاظ ایسے جڑے ہوئے ہیں بالکل نگینے کی طرح، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے۔ اس میں قافیہ بندی بھی ہے اور کہاوت بھی ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ زبان پرلطف یعنی بہت مزے والی زبان ہو گئی ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن عشق کی رنگینیاں بھی۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر سنائی نہیں گئی۔ یہ جو باغ و بہار لکھی گئی ہے یہ کسی بھی مجمع میں نہیں سنائی گئی ہے یہ داستان۔ آئیے آپ پڑھتے ہیں میر امن کی لکھی ہوئی سرگزشت آزاد بخش بادشاہ کی۔ آج یہ کچھ حصہ ہے باغ و بہار سے جو اسے ہم پڑھیں گے۔ اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو۔ کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔
अब सरगुज़श्त माने क्या होता है? सरगुज़श्त माने होता है गुज़रा हुआ हाल, वाक़या। तो आज़ाद बख्श पर जो हाल गुज़रा है, बादशाह पर जो वाक़या गुज़रा है, उसकी कहानी हम सुनेंगे। एक फ़कीर सुना रहा है कि सुनो बादशाहों, माजरा मेरा सुनो, क़िस्सा सुनो कि मैंने जो कुछ देखा है उसको सुनो। और कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सरबसर, सरबसर यानी शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक तमाम क़िस्सा सुनाऊँगा। अहवाल यानी अहवाल हाल की जमा है। मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो, ये मेरी हाल को वो अच्छी तरह से सुनो। मेरे क़िबला गाह ने जब वफ़ात पाई, अब क़िबला गाह किसे कहते हैं? क़िबला तो कहते हैं पश्चिम की तरफ, जब हम काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं तो हम क़िबला गाह कहते हैं। तो इसी एहतराम की वजह से क्या कहा जाता है? बाप को भी क़िबला गाही कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेरे क़िबला गाह यानी मेरे बाप ने जब वफ़ात पाई और मैं इस तख्त पर बैठा, ऐन आलम शबाब का था। शबाब का था यानी मेरे बिल्कुल जवानी का वक्त था, जवानी का आलम था। और सारा ये मुल्क रोम का मेरे हुक्म में था, और सारे मुल्क रोम पर मेरी हुकूमत थी। इत्तफ़ाक़न 1 साल कोई सौदागर बदख्शां के मुल्क से आया और असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। अब जो बदख्शां शहर है, बदख्शां एक क्या है? अफ़गानिस्तान का मशहूर शहर है। तो वहाँ से क्या कौन आया? एक शख्स आया और तिजारत का बहुत सा माल लाया। खबरदारों ने मेरे हुजूर में ख़बर की कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया। मैंने इसको तलब फरमाया। अब जो हमारे ख़बरदार थे, जो मुझे ख़बर करने वाले थे, उन्होंने ख़बर किया कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा ताजिर आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया। तो मैंने इसको क्या किया? तलब फरमाया, यानी कि अपने शाही दरबार में उसे बुलाया। वो तोहफे हर एक मुल्क के लायक मेरी नज़र के लेकर आया। फिल वाक़े हर एक जिन्स बेबहा नज़र आई। यानी हकीकत में जो वो मेरे लिए तोहफे लाया था वो बिल्कुल बहुत ही कीमती तोहफा था। चुनांचा एक डिबिया में एक लाल था, नहायत खुश रंग और आबदार। नहायत खुश रंग एक डिबिया में एक लाल था यानी कीमती पत्थर था, लाल यानी कीमती पत्थर, जवाहर हीरा। नहायत खुश रंग था और आबदार यानी बिल्कुल चमकदार था। कदो कामत दुरुस्त और वज़न में 5 मिस्काल। कदो कामत भी बहुत खूबसूरत था, उसका दुरुस्त था और वज़न में 5 मिस्काल था। मिस्काल कहते हैं एक वज़न जो 4.5 माशा के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिस्काल कहा जाता। तो ये कितना था वज़न में? 5 मिस्काल का था। मैंने बावजूद सल्तनत के ऐसा जवाहर कभी ना देखा था, क्योंकि मैं खुद सल्तनत था, मैं खुद बादशाह था, शाही दरबार चलाता था और बहुत सारे जवाहर थे मेरे पास, लेकिन हमने ऐसे जवाहर कभी नहीं देखे थे और ना किसी से सुना था, और ना हमने किसी से सुना था। पसंद किया, सौदागर को बहुत सा इनाम इकराम दिया और सनद राहदारी की लिख दी। और सौदागर को हमने बहुत सा इनाम इकराम दिया और सनद लिख दिया कि तुम आराम से इस शहर में आ जा सकते हो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं है। इससे हमारी तमाम कलमरों में कोई मज़ाहम महसूल ना होगा। कलमरो यानी हमारी तमाम सल्तनत में कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा, और जहाँ जावे इसको आराम से रखें, और तुम जहाँ जाओगे वहाँ लोग तुम्हें आराम से रखेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा। वो ताजिर हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता और आदाब सल्तनत से खूब वाकिफ़ था, और तकरीर खुशगोई उसकी लायक सुनने की थी। और मैं उस लाल को हर रोज़ जवाहर खाने से मंगवा कर सरे दरबार देखा करता था। वो क्या करता था? हुजूर में वो जो ताजिर था दरबार में रोज़ हाजिर रहता था, और आदाब सल्तनत, जो सल्तनत के आदाब थे वो उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ़ था, और तकरीर भी बहुत खुशगोई से करता था। उसकी तकरीर जो थी सुनने के लायक थी। और जो वो लाल लेकर आया था हमारे लिए, मैं हर रोज़ जवाहर खाने से मंगवा कर उसे पूरे दरबार में सबको दिखाता था। एक रोज़ दीवाने आम किए बैठा था और उमरा अरकान दौलत अपने अपने पाए पर खड़े थे। उमरा यानी अमीर के जमा, और अरकान दौलत यानी जो वहाँ के अरकान थे, सब लोग क्या थे? अपने अपने जगह पर खड़े थे। हर मुल्क के बादशाहों के एलची यानी सफ़ीर मुबारकबाद की खातिर जो आए थे वो भी सब हाजिर थे, सब
सफ़ीर भी वहाँ पे हाजिर थे। उस वक्त मैंने मुवाक़िफ़ मामूल इसके उस लाल को मंगवाया, और हमने रोज़ जो मामूल था हमारा कि मैं उस हीरो को मंगवाता था, दरबार में उस लाल को मंगवाया। जवाहर खाने का दारोगा लेकर आया। मैंने हाथ में लेकर तारीफ करने लगा और फ्रंक के एलची को दिया। उनने देखकर तबस्सुम किया, यानी उन्होंने देखा और तबस्सुम किया, यानी मुस्कुराए और ज़माना साजी से सिफत की। और उसने क्या क्या सिफत की, यानी उसकी तारीफ की। इस तरह हाथों हाथ हर एक ने लिया और देखा और एक ज़बान होकर बोले कि क़िबलाए आलम के इक़बाल के बास ये मुयस्सर हुआ है, यानी आपका इक़बाल इतना बुलंद है, आप इतना आला पैमाने के हैं कि इसी के बास आपको ये लाल मिला है। वालाना ना कसो बादशाह के हाथ आज तक ऐसा रकम बेबहा नहीं लगा। बेबहा यानी बेहद कीमती हीरा जवाहर आज तक किसी बादशाह के हाथ नहीं लगा। उस वक्त मेरे क़िबला गाह का वज़ीर के मर्द दाना था और इसी खिदमत पर सरफराज था, वज़रात की चौकी पर खड़ा था। आदाब बजा लाया और इल्तमास किया कि कुछ अर्ज़ क्या चाहता हूँ अगर जान बख्शी हो। और उसी वक्त क्या जो हमारा खिदमत सरफराज था वो आया, वज़रात की चौकी पर खड़ा हो जो था, आदाब बजा लाया और उसने गुजारिश की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर मेरी जान की बख्शिश हो। मैंने हुक्म किया कि कह। वो बोला, क़िबलाए आलम आप बादशाह हैं और बादशाहों से बहुत बईद है कि एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करें। अगरचे रंग ढंग संग में लासानी है, इसके रंग ढंग और संग सब लासानी है, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन संग है। लेकिन क्या है, लेकिन ये भी फिर भी एक पत्थर है। और इस दम सब मुल्कों के एलची दरबार में हाजिर हैं, और इस वक्त सभी मुल्क के सफ़ीर इस दरबार में क्या है, हाजिर हैं। जब अपने अपने शहर में जावेंगे अलबत्ता ये नकल करेंगे कि अजब बादशाह है कि एक लाल कहीं से पाया है, इसे तो ऐसा तोहफा बनाया है कि हर रोज़ बरोज़ रू ब रू मंगाता है, यानी रोज़ मंगवाता है, अपने सामने मंगवाता है और आप उसकी तारीफ़ कर कर सबको दिखाता, और अपने आप सब उसकी तारीफ़ करता और सबको दिखाता है। बस जो बादशाह या राजा ये अहवाल सुनेगा अपनी मजलिस में हंसेगा, और जो भी राजा है बादशाह ये जो हाल सुनेगा तो अपनी मजलिस में सब हंसेगा। खुदावंद एक अदना सौदागर निशापुर में है। अब बता रहा कि खुदावंद यानी बादशाह करम एक अदना सौदागर, एक छोटा सा सौदागर है निशापुर में। उसने 12 दाने लाल के हर एक 7-7 मिसकाल का है, पट्टे में नस्ब करके कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। अब उसने क्या बताया कि एक अदना सौदागर है जो निशापुर में है और उसने 12 दाने लाल के और हर एक क्या है 7-7 मिसकाल का है। हमने आपको बताया था कि मिसकाल कहते हैं जिसका एक वज़न जो 4.5 माशा का हो, तो क्या 7-7 मिसकाल का है। और क्या किया उसने, नस्ब पट्टे में कुत्ते के पट्टा जो कुत्ते के गले में बांधते हैं उसमें नस्ब करके क्या किया उसने, कुत्ते के गले में पहनाया हुआ है। मुझे सुनते ही गुस्सा चढ़ाया और खिसियाने होकर फरमाया कि इस वज़ीर की गर्दन मारो। तो बादशाह क्या हुआ, ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया उसे और वो बहुत खिसिया गया, और उसने क्या कहा, फरमाया कि इस वज़ीर की गर्दन ही उड़ा दो। जल्लादों ने यूं ही उसका हाथ पकड़ लिया और चाहा कि बाहर ले जाऊं। फिरंग के बादशाह का एलची दस्त बस्ता रूबरू आ खड़ा हुआ। तो जल्लादों ने क्या किया, उस वज़ीर को पकड़ा और पकड़ के ले जाना चाहा, लेकिन उसी वक्त फिरंग के जो बादशाह थे, उसका एलची जो उसका सफ़ीर था, जो पैगाम्बर होता है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैगाम लेकर जाता है, उसे ही सफ़ीर कहते हैं, वो क्या हो गया, रूबरू यानी सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि तेरा क्या मतलब है। उसने अर्ज़ की, उम्मीदवार हूँ कि तक़सीर से वज़ीर की वाकिफ़ हूँ। अब उसने क्या किया कि मैं उम्मीदवार हूँ और तक़सीर से यानी इसकी गलती से, इसकी कसूर से मैं क्या हूँ, वज़ीर की वाकिफ़ हूँ कि इससे क्या गलती हुई है। मैंने फरमाया कि झूठ बोलने से और बड़ा गुनाह कौन सा है। तो बादशाह ने क्या फरमाया कि झूठ बोलने से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है, खुसूसन बादशाहों के रूबरू यानी खुसूसन बादशाह के सामने झूठ बोलना ये तो बहुत बड़ी गुनाह है। उनने कहा इसका दरोग साबित नहीं हुआ, यानी इसका जो गलती है इसका साबित नहीं हुआ, शायद जो कुछ के अर्ज़ की है सच हो। अब जो था फिरंग का बादशाह का एलची, उसने क्या किया, शायद ये जो बोल रहा है शायद ये बात सच हो।
ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اور بے گناہ کا اس نے بادشاہ کو سمجھایا ایلچی نے کہ بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا کہ ایک تاجر کے نفع کے واسطے شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک خراب ہوتا پھرتا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے۔ 12 دانے لال کے جو وزن میں 7 مسقال کے ہوں کتے کے پٹے میں لگا دے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تاجر جو ملک ملک گھوم کر تھوڑے بہت پیسے جمع کرتا ہے وہ کتے کے پٹے میں 7 دانے مسقال کے کیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں۔ تو ایلچی نے کیا کہا کہ خدا کی قدرت سے انسان کو کبھی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ شاید کہ باشد ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، شاید ایسا ہو شاید کے باشد یعنی شاید ایسا ہی ہو کہ ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ سوداگر فقیر ملک ملک جاتے ہیں اور ان لوگ کو جہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے، اب صلاح دولت یعنی کہ مناسب صلاح یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیروار ہے، تقصیروار یعنی قصوروار، اگر ایسا ہی قصوروار ہے تو حکم قید کا ہو تو اسے حکم قید کا دے دی، اس لیے کہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور یہ حرکت سلاطینوں سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا حکم قتل کا فرمائے۔ تو کیا ہوتا وزیر کیا ہوتا بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں، اور یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے کہ سلاطین ان کو اس کے جھوٹ پر ابھی اس کا جھوٹ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور اسے حکم دے دیں قتل کا، ایسا نہیں کریں آپ، اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی کو بھول جائیں، اور جو اس نے تمام عمر آپ کی خدمت کی ہے نمک حلالی کی ہے اسے بھول جائیں۔ بادشاہ سلامت اگلے شہر یاروں نے بندی خانہ اسی سبب ایجاد کیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو بول رہا ہے ایلچی جو سفیر ہے کہ ہمارے جو پرانے زمانے کے جو بادشاہوں نے اسی لیے بندی خانہ یعنی جیل خانہ اسی سبب ایجاد کیا ہے کہ بادشاہ یا سردار اگر کسوں پر غضب ہو تو اسے قید کر دے، اگر کبھی کوئی قصوروار ہو یا کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے کیا کر دیا جائے، اسے قید کر دیا جائے۔ کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی، اور اگر جب کچھ دن کے بعد غصہ ہلکا ہوگا ٹھنڈا ہوگا اور اگر اس کا قصور جو تھا وہ اگر ظاہر ہو جائے گی تو بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوئیں گے۔ اور کیا ہوگا اگر اس کی بے قصوری ثابت ہوگی تو بادشاہ کیا ہوگا خون ناحق یعنی ناحق خون سے کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اسے ماخوذ بھی نہ ہونا پڑے گا، خدا کے سامنے سر بھی نہیں جھکانا ہوگا۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا۔ تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیرا ہوا، میں خون سے اس کے درگزرا لیکن زندان میں مقید رہے گا۔ تب بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تو اگر کہہ رہا تو تیرے کہنے پر میں اسے خون معاف کر دیتا ہوں اور اسے زندان یعنی جیل خانے میں سے قید کر دیتا ہوں۔ اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہے تو اس کی نجات ہوگی اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جاوے گا۔ کے عرصے میں اگر اس کی باتیں سچ ہوئی تو اسے کیا ہوگا، اسے نجات ہو جائے گی، اور نہیں تو اسے بہت بڑے عذاب کے ساتھ اس کو مارا جائے گا۔ یہ بادشاہ نے حکم دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں لفظ اور معنی۔ سرگزشت میں یعنی ہوتا ہے گزرا ہوا احوال واقعہ، اور ماجرا کہتے ہیں قصہ کو، اور سر بسر یعنی شروع سے آخر تک تمام تر۔ قبلہ گاہ کہتے ہیں کعبہ شریف کی طرف قابل احترام، مراد والد، اردو میں عام طور پر باپ کو قبلہ گاہی قبلہ کعبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور اسباب کیا کہتے ہیں سامان مال کو، فی الواقع یعنی حقیقت میں، بے بہا یعنی بے حد قیمتی جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، آبدار یعنی چمکدار، اور مسقال ایک وزن جو 4.5 ماشا کے برابر ہوتا ہو، کبھو یعنی کبھی، اور کسو یعنی کسی، پہلے کبھو اور کسو کیا ہوتا ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سندھ
راہداری یعنی ملک میں آمد رفت کا اجازت نامہ، قلمرو یعنی سلطنت، مزاحم یعنی رکاوٹ ڈالنے والا، روکنے والا، خوشگو یعنی اچھی گفتگو، خوش کلامی، عمرہ یعنی امیر کی جمع، دولت مند لوگ، ارکان دولت یعنی حکومت کے کارندے، ایلچی کہتے ہیں سفیر کو، اور نشاپور ایران کا ایک مشہور شہر۔ نشاپور کہاں ہے؟ ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ زمانہ سازی یعنی ظاہر داری، بناوٹ، تکلف، خوشامد، مکاری، قبلہ عالم یعنی بادشاہوں کا لقب، اور اقبال یعنی خوش نصیبی، و الانا یعنی ورنہ اور نہیں تو۔ رقم کہتے ہیں اصل معنی گنتی، لیکن یہاں پر یہ ہیرے جواہرات کے عدد کے معنی میں آیا ہے۔ التماس یعنی درخواست، بعید یعنی دور، لاسانی یعنی بے مثال، روبرو یعنی آمنے سامنے، نصب کرنا یعنی گاڑنا، لگانا، اور تقصیر کہتے ہیں قصور، غلطی، دروغ یعنی جھوٹ، شاید کے باشد، شاید ایسا ہی ہو، صلاح دولت یعنی حکومت کی مصلحت، مناسب صلاح، شہریار یعنی بادشاہ، بندی خانہ قید خانہ کو کہتے ہیں، اور ماخوذ ہونا یعنی گرفتار ہونا، پکڑا جانا، پذیرہ ہونا یعنی قبول ہونا، مان لیا جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، زندہ یعنی قید خانہ، اور راست یعنی ٹھیک، درست۔ اب پڑھتے ہیں غور کرنے کی بات۔ بچوں آپ اسے بہت ہی اچھے سے غور سے سنیں، کیونکہ یہ تھوڑا اس میں الفاظ تھوڑے سے بھاری ہیں، تو آپ اسے اطمینان سے پڑھیں گے، غور سے سنیں گے، ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کریں گے، تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے وہ دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو غور کرنے کی بات میں ہے بدخشاں، افغانستان کا مشہور شہر جہاں کے لال مشہور ہے، جہاں کے لال یعنی قیمتی پتھر وہاں کے مشہور ہیں۔ و الانا یعنی اصل میں لفظ و الا ہے، جسے اس زمانے میں ولانا بھی بولتے تھے۔ میر امن نے باغ و بہار میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ کبھو کہتے ہیں کسو، باغ و بہار میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی ہے کبھی، کسی، کبھو، کسو، اب نہیں بولے جاتے ہیں۔ جھوٹ، یہ ان لفظوں کا املا جو اب رائج ہے وہ ہے جھوٹ۔ پہلے کیا جاتا، ٹے میں دو چشمے لگتا تھا، اب صرف ٹے لکھا جاتا، جھو کے بعد ٹے لکھا جاتا، جھوٹ۔ یہ کر اب مستعمل نہیں، زیادہ تر لوگ کر کے بولتے ہیں، پہلے کر بولا جاتا تھا، اب کیا بولا جاتا، کر کے۔ میر امن کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم قافیہ الفاظ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس سبق میں بھی کئی جگہ ہم قافیہ الفاظ آئے ہیں، ان پر غور کیجئے، جیسے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا۔ آیا اور لایا کیا ہے؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ میر امن کے یہاں اکثر جملوں کی ساخت بھی آج کی زبان سے ذرا مختلف ہے۔ ان لفظوں اور جملوں پر غور کیجئے، دیکھتے ہیں یہ کون سے جملے ہیں۔ سارا یہ ملک، اس وقت میں نے مواقف معمول کے بادشاہوں کے ایلچی مبارکبادی کی خاطر جو آئے تھے۔ ان جملوں کو آج کی زبان میں بالترتیب اس طرح لکھا جائے گا، یہ سارا ملک، اس وقت میں معمول کے موافق، جیسے یہ سارا یہ ملک، تو ہم لوگ اب کیا لکھا جائے گا، یہ سارا ملک۔ اس وقت میں نے موافق معمول، تو اب کیا لکھا جائے گا، وقت میں معمول کے واقف بادشاہوں کے جو ایلچی مبارکبادی کے خاطر آئے تھے۔ سلاطینوں اصل لفظ سلطان ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ اردو میں عام طور پر حکمراں یا بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سلاطین جو کیا ہے، اس کا اصل لفظ کیا ہے، سلطان ہے، جو اردو میں حکمراں یا بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع سلاطین ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے بہت سے الفاظ کو دوبارہ جمع کی شکل میں بنا کر بولتے تھے، جیسے سلاطین سے سلاطینوں، شکایت سے شکایاتوں، علماء سے علمایوں۔ باغ و بہار محض قصہ گوئی نہیں، اس میں ایک خاص زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہے۔ جو باغ و بہار ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ صرف ایک قصہ گوئی نہیں، بلکہ اس زمانے کی کیا ہے، تہذیب اور معاشرت کی عکاسی بھی ہے، یعنی اس زمانے کی تہذیب کا عکس نظر آتا ہے اس میں۔ اس سبق کی عبارت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو کسی بھی چیز کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔
نمبر 2 ہے جھوٹ بولنا سخت گناہ کی بات ہے۔ نمبر 3 ہے بے گناہ کا قتل درست نہیں ہے۔ 4 ہے کسی کی نمک حلالی اور خدمت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بچوں آج میں یہیں تک پڑھاؤں گی اور اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی اور مشقی سوال جواب بتاؤں گی اور ایکسٹرا جو سوال جواب ہیں اس کے وہ بتاؤں گی۔ تو آپ ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کا انتظار کریں۔ اس کے بعد میں وہی ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ پھر اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایک سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔